الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ یہ 14ویں پارے کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، تبرکاً پڑھی ہے اور اشارتاً بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جھٹلایا ہجر والوں نے، ہجر والوں نے رسولوں کو۔ یہ میں نے آیت اس مناسبت سے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 30,000 کا اسلامی لشکر لیے مدینہ منورہ سے نکلے اور منافقین ہیلے بہانے بنا کر زیادہ تر پیچھے رہ گئے، کچھ ریشہ دوانیوں کے لیے ساتھ بھی رہے، اور مخلصین، محبین، معتقدین، متوسلین، مخلصین، مومنین، مسلمین کی تعداد بھی بحمدللہ تعالیٰ کم و بیش 30,000 تھی، اور یہ ملک عرب کے چپے چپے سے آ کر جمع ہوئے تھے۔ باوجود اسرت کے، تنگ دستی کے، رسد کی کمی کے اور سامان جہاد کی کمی کے، اسلحہ جات کی کمی کے باوجود یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بھروسے پر نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے باہر ثنیۃ الوداع پر جمع ہونے کا حکم دیا۔ ثنیۃ الوداع ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، گھاٹی ہے، جہاں سے لوگ مدینے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے تھے اور جانے والوں کو خدا حافظ کہتے تھے۔ تو اس مقام پر سرکار نے سارے لشکر کو جمع ہونے کا حکم دیا تاکہ اس کو روانگی کے لیے فائنل اور آخری شکل دی جا سکے۔ اس وقت بھی اگرچہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، وہ بھی اپنے جمعیت کو لے کر ساتھ بظاہر نکلا، لیکن جس طرح بدر و احد میں اس نے بے وفائی کی تھی، بدعہدی کی تھی، تو یہاں ثنیۃ الوداع پر جب لشکر جمع ہوا تو بھی اس نے اپنا خیمہ کوہ ذباب کی ایک سائیڈ پر اپنے حواریوں سمیت لگایا، گویا اپنا ایک علیحدہ تشخص جو تھا وہ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکل لشکر کا جائزہ لے کر اور آپ نے مختلف گروہوں کو مختلف جھنڈے تقسیم فرمائے، مہاجرین کا جھنڈا ابو بکر صدیق کو دیا، اسی طرح انصار کا جھنڈا حباب بن منذر کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ مختلف قبائل کو اعزازی طور پر علم عطا فرماتے تھے تاکہ اس علم کے سائے تلے وہ لشکری جو ہیں وہ اس قبیلے کے وہ کوچ کر سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ یہ ایک جنگی ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب لشکر روانہ ہوا تو عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ کوہ ذباب سے اپنے ان ساتھیوں کو لے کر آہستہ سے پھر کھسک گیا، واپس مدینے چلا گیا۔ خیر، تو یہ طویل و ثقیل فاصلہ جو کم و بیش 1000 میل کے لگ بھر تھا، اس پر یہ تپتے ہوئے موسم میں اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، پانی اور خورد و نوش کے سامان کی قلت کے باوجود اللہ کے بھروسے پر، کملی والے کے بھروسے پر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ 3 یا 3 سے زیادہ مجاہدوں کو سواری کے لیے دیا۔ اس کے اوپر سامان رسد بھی ہوتا تھا کچھ نہ کچھ، اور ایک ہی سوار بیٹھ پاتا تھا، تو باری باری باقی پیدل چلتے تھے، پھر ایک سواری کرتا، پھر وہ اور سواری کرتا، دوسرے پیدل چلتے۔ بہرحال اس طریقے سے یہ لشکر روانہ ہوا، اور یہ اللہ کے بندوں پر امتحان ہوتے ہیں، جو امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ کریم دنیا میں بھی آخرت میں بھی انہیں کو عزت عطا فرماتا ہے۔
باقی باتیں آپ سن چکے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کا جانا، راستے سے واپس کیا جانا۔ وادی القریٰ یہ ایک طویل و عریض وادی ہے جس میں بہت ساری بستیاں آباد ہیں، اور یہ ملک عرب اور ملک شام کے درمیان میں واقع ہے۔ تو وادی القریٰ سے جب یہ جنگی لشکر گزر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ 30,000 کا لشکر کو اکٹھا تو نہیں نہ ہوتا، یعنی آگے کچھ سرا کسی جگہ ہوگا، پیچھا آخری حصہ کسی جگہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی درمیانی سے حصے میں یا کسی اور مناسب جگہ پر موجود ہوں گے۔ تو یہ لشکر ایک ایسی جگہ پہنچا جس کو مقام ہجر کہا جاتا ہے۔ یہ ہجر جیم چے والی ہے کے ساتھ ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں فہم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ کہ اصحاب ہجر نے رسولوں کو جھٹلایا۔ دراصل یہ وہ بستی، یہ وہ گاؤں، یہ وہ قصبہ، یہ وہ آبادی تھی جو کسی زمانے میں آبادی تھی، اب تو بربادی تھی، جہاں قوم سمود آباد رہی تھی۔ قوم سمود کا قرآن کریم میں تذکر آیا ہے کہ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا، اور مختصر یہ بات ہے کہ اس قوم نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، پہاڑ کھود کھود کر پہاڑوں کے اندر وہ مکان بناتے تھے، اور بڑے جری بہادر ڈیل ڈول کے لوگ تھے۔ تو آپ کی بات نہ مانی، آخر آپ سے معجزہ طلب کیا، اور ایک معجزہ عجیب و غریب تھا کہ یہ پہاڑ پھٹے اور اس کے درمیان سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی بھی 11 ماہ کی حاملہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ ظاہر ہے 11 ماہ کی حاملہ وہی اٹھ سکتی ہے جس کے ساتھ کوئی نار ملا ہو، اور 11 مہینے پہلے اس پہاڑ کے اندر ملا ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنی طرف سے محال در محال تھا۔ تو ایک اونٹنی اس پہاڑ سے نکلے، وہ 11 ماہ کی حاملہ ہو، پھر ہمارے سامنے وہ بچہ دے، تو پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر اس پہاڑ کو شق فرمایا، اس سے اونٹنی نکلی اور وہ حاملہ تھی اور اس نے بچہ دیا۔ پھر بھی بد نصیب جو تھے وہ ایمان سے انکاری رہے، اس کو بہت بڑا جادو قرار دیا، سوائے کچھ چند ایک نصیب والے کو مسلمان ہوئے۔ حضرت نے پھر حکم دیا تھا کہ اس اونٹنی کو اب نہ چھیڑنا، یہ ہے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اللہ کی اونٹنی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر سوار ہوتا ہے، جس طرح بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، اس کا معنی نہیں کہ اس میں اللہ رہتا ہے، نہیں سمجھے ہو، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنی ذات کے ساتھ شرف بخشا ہے۔ اس طرح یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ نے اس اونٹنی کو اپنی ذات کے ساتھ عزت بخشی ہے نسبت دے کر۔ اس طرح رسول اللہ بھی جو ہیں وہ ید اللہ، حضور کے ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ کہا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ اس طرح انگلیوں والے، بلکہ مراد یہ کہ ہاتھ کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی شرف اور عزت حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ اس اونٹنی کو اللہ کی سرزمین پر چرنے دینا، اور وہاں ایک تالاب تھا، چشمہ تھا، کہ اس کا پانی ایک دن یہ پیا کرے گی اور ایک دن تم پیا کرنا۔ وہ بہت بڑی اونٹنی تھی، چنانچہ اونٹنی چرتی پھرتی تھی، اور اللہ اس کے چرنے سے برکتیں کرتا تھا ان کی فصلوں میں، مگر ان کا برکتوں پر ایمان نہیں تھا۔ جس طرح آج کل ہمارا برکتوں پر ایمان نہیں، ہمارا اسباب پر ایمان ہے۔ اسی طرح وہ پانی ایک دن سارا پی جاتی تھی، وہ کہتے لو جی یہ کیا ہوا جو سارا پانی پی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا، اللہ کریم کرم فرمائے گا، ایک دن یہ پانی سارا پیا کرے گی، مگر یہ تم کو سارے قبیلے کو دودھ پلایا کرے گی، اتنا دودھ دے گی کہ اس دن جس نے یہ پانی پیے گی اس دن تم دودھ پیا کرو گے۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ جو بدبخت قومیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے باوجود بھی کہ آپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر بری نیت کے ساتھ اونٹنی کے قریب جاؤ گے تو تم پر عذاب قریب نازل ہو جائے گا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، یہ الفاظ میں نے اس لیے بولے۔ ایک جگہ فرما فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایک جگہ فرما فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، مگر ان بدبختوں نے ایک نہ مانی۔ چنانچہ کدار بن صالف نامی ایک بدبخت تھا، شقی، قرآن کریم میں فرمایا ہے
کہ اذن بعث اشقاہا، جب اس قوم کا بدبخت ترین آدمی اٹھا اور کہنے لگا چھوڑو یار میں تمہیں قصہ پا کر کے دکھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فعقروہا، تو انہوں نے تلوار لی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پاؤں کاٹ دیے، اور وہ گری اور اس کا بچہ جو تھا اس کو بھی شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ اس کے بچے کی حفاظت کر لیتے تو پھر بھی شاید عذاب سے بچ جاتے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فأخذتهم الصیحہ، تو ایک ایسی زوردار کڑک اور چیخ کی آواز آئی، وہ جبریل امین کی تھی، کہ اس کی کڑک اور دہشت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، حالانکہ بڑے بڑے کداور تھے اور اس طرح گرے پڑے تھے جس طرح لمبی لمبی کھجوروں کے ڈھونڈوں زمین پر گرے پڑے، تو وہ پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں ان کی بستیاں، یہ ہیں ان کے مکان، لَمْ تُسْكَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَلِيلًا، کہ پھر ان کے بعد یہاں کوئی نہ بسنے پایا۔ تو اسی طرح وہ کھنڈرات اور وہ مکانات وہ اس کے ڈھیر کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لشکر کو لے کر بلاد سمود سے گزرے، جس کو ہجر کہا جاتا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو تاکید کر دی، کیونکہ جو آگے حصہ تھا انہوں نے جلدی کیونکہ پانی کی بڑی شارٹیج قلت تھی، تو اس بلاد سمود میں کوئی پرانے کنویں بڑے گہرے تھے، تو انہوں نے جلدی کیا کہ کوشش کر کے پانی نکال لیں۔ ظاہر جانوروں کو پانی کی ضرورت، اونٹوں کو پانی کی ضرورت، گھوڑوں کو پانی کی ضرورت، انسانوں کو پانی کی ضرورت، آٹا گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت، نہانے والوں کو نہانے کے لیے پانی کی ضرورت، 30,000 کے لشکر کو بڑی ضرورت تھی، تو جلدی لوگوں نے پانی شانی بھر لیے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ یہ ہے معذبین کا علاقہ، یہاں وہ لوگ بستے رہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ پانی بھر لیا ہے وہ اس پانی کو نہ استعمال کریں، پئیں، نہ وضو کریں، نہ اس سے غسل کریں، اور اگر آٹے گوندتے ہیں تو وہ آٹے بھی جانوروں کو کھلا دیں۔ وہ آٹے بھی سمجھنے کی بات ہے، یہاں بڑے گہرے نکتے ہیں، وہ آٹے بھی اونٹوں کو کھلا دیں، حالانکہ رزق کی بڑی کمی تھی۔ فرمایا اس لیے کہ یہ اس دھرتی کا پانی ہے جہاں سے آج سے سینکڑوں سال پہلے اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس عذاب کے اثرات آج تک بھی سرزمین اور دھرتی اور زمین اور خاک میں موجود ہیں، لہٰذا اس کا پانی استعمال نہیں کرنا۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ رہے کہ جہاں اللہ کے نافرمان لوگ رہے ہوں، بستے رہے ہوں یا بستے ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نحوستیں، نکبتیں اور بدبختیاں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ان کی بات ہے جو مدتوں پہلے وہاں رہے، اور جن بستیوں میں، جن محلوں میں آج شرابیں چلتی ہیں، زنا ہوتے ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، لونڈے بازیاں ہوتی ہیں، جوئے چلتے ہیں، سود چلتے ہیں، ان بستیوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ملک پاکستان کے اندر مہنگائیاں، شارٹیج، کمیاں، مصیبتیں، دہشتیں، چوریاں، ڈاکے اور فسادات، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑنے ہمارے اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی اور تری میں فساد اور بگاڑ برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے باعث، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو ان کے بعض اعمال کا اللہ بدلہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ پڑیں۔ تو میرے دوستو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی شانی لینے سے بھی منع کر دیا، بلکہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جب بروں کے اثرات سینکڑوں سال تک وہاں موجود رہتے ہیں تو جہاں نیک رہے ہوں وہاں نیکوں کے اثرات بھی صدیوں تک موجود رہتے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔
چنانچہ میں نے ایک جگہ پڑھا، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، وہ قادسیہ کے میدان سے گزرے، حج پر جا رہے تھے۔ قادسیہ کا وہ میدان ہے جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسلام کی عظیم ترین جنگ لڑی، جس میں ملک فارس کی فوج کو شکست فاش دی اور اللہ کا جھنڈا بلند ہوا اس سرزمین پر، ملک فارس پر۔ تو قادسیہ کے میدان میں جہاں ایران کا وہ درفش قادیانی جو 5000 سال سے لہرا رہا تھا، اور اس پر ہیرے جواہرات جڑے جا رہے تھے، وہ قادسیہ کی سرزمین پر وہ جھنڈا نگوں ہوا، سر نگوں ہوا۔ تو حضرت ذوالنون مصری قافلے میں جا رہے تھے، آپ کو یا تو پتہ ہوگا یا نظر آیا، اچانک آپ اونٹ سے نیچے کودے اور زمین پر آپ نے لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا، سمجھے، زمین پر لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا۔ لوگ دوڑے کہ حضرت کو پتہ نہیں لو لگ گئی، غش آ گیا، پیاس کی شدت ہے، بے ہوش ہو گئے، مرگی کا دورہ پڑا، کیا ہو گیا؟ لوگ پاؤں دبانے لگے، سہلانے لگے، سنبھالنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کچھ نہ کرو، مجھے کچھ نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی دورہ نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا حضرت پھر آپ لوٹ پوٹ کے ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم وہ انوار اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو صحابہ کرام کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے پیدا ہوئے تھے، مجھے وہ انوار نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہیں اہل ایمان کی باتیں۔ تو جہاں اللہ والے بیٹھے رہے ہوں وہاں صدیوں تک بس زمینے کے نشانے کف پائے تو بود سالہ سجدہ گرے صاحب نظراں، سجدہ گہے صاحب نظراں خاد بود۔ حافظ شرازی کہتے ہیں کہ محبوب جہاں تیرے پاؤں کے نشان لگے ہیں وہ ہزاروں سال تک لوگ سجدے کرتے رہیں گے۔ تیرے محبوب، تیرے پاؤں کی یہ تاثیر ہے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام و محبت کی سجدہ گاہ بنے۔ تو میرے دوستو، اب اسی وجہ عبد دادا صاحب کے قدموں میں وہ چار دیواری سی بنی ہوئی جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چلا کیا تھا، 900 سال 1000 سال ہو گیا، اہل ایمان کو وہاں سے بھی تک انوار اٹھتے نظر آتے ہیں۔ سمجھ آئی نا میری بات؟ تو اللہ والوں کی جگہ، اللہ والوں کے یہاں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، جس قبرستان میں کوئی اللہ کا ولی ہو وہاں اس کی برکات، اس کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ مفہوم مخالف کے طور پر یہ بھی سمجھ آیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہاں سے کوئی چیز استعمال میں نہ لائی جائے، بلکہ آپ نے یہ حکم دیا تھا رات کو، جہاں وہاں قیام بھی بعض نے کیا تھا، فرمایا کہ رات کے وقت کوئی بھی شخص اکیلا باہر نہ نکلے اپنے خیمے سے، کوئی بھی شخص یہاں سے اکیلا خیمے سے باہر نہ نکلے۔ جب بھی نکلے تو 2 یا 3 نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ارشاد میں برکت تھی، ہر ارشاد میں اسرار تھے۔ چنانچہ لوگ رات کو کہیں نہ نکلے، البتہ 2 بندے اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ بنو ساعدہ کے تھے، وہ قبیلہ تھا، بنو ساعدہ کے قبیلے کے 2 بندے نکلے۔ ایک تو قضائے حاجت کے لیے نکلا، ضرورت پیش آ گئی، جلدی سے نکلا تو ساتھ کسی کو نہ لے سکا، اور دوسرا اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا۔ مگر رسول اللہ کا فرمان پر حق تھا، وہ جو ایک تھا جو قضاء حاجت کے لیے نکلا، اس کا کسی نے غیبی طاقت نے گلا دبا دیا، گلا دبا دیا تو وہ مخبوط الحواس ہو گیا، یعنی پاگل ہو گیا۔ اور دوسرا نکلا تو کوئی ایسا بگولا، جسے تم اپنی زبان میں واب رولا کہتے ہو، کوئی ایسا بگولا اچانک پیدا ہوا جس نے اس کو اٹھایا اور وہاں سے سینکڑوں میل دور بنو طے کے 2 پہاڑوں کے درمیان جا کر پھینکا۔ صبح یہ بات چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اس شخص کو لایا گیا جو مخبوط الحواس ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے روکا نہ تھا کہ رات کو کوئی شخص یہاں سے باہر نہ نکلے؟ خیر آپ نے دعا فرمائی، پھونک مارا، اللہ نے اس کو تندرستی دی۔ اور وہ جو دوسرا جو بنو طے میں جا گرا تھا، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، مختلف قبائل میں پیغام پہنچے ہوئے تھے کہ تبوک پر پہنچنا ہے، اس وجہ سے کچھ جا رہے تھے، کچھ آ رہے تھے، کچھ چلے ہوئے تھے۔ تو بنو طے کے علاقے کچھ مسلمان اس شخص کو اس کا نام پتہ حالات پوچھ کر اس کو ساتھ لے کر آئے اور تبوک میں حضور کی خدمت میں پہنچایا۔ اب وہ کیا تھا اور کیوں تھا، اس کی توجیہ میں بطور ایک دین کے طالب علم ان کے کر سکتا ہوں۔ دراصل بات یہ کہ جہاں معذبین رہے ہوں،
یہ اللہ کے نافرمان بندے رہیں وہاں شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں، سمجھو نا، وہاں شیاطین کے ڈیرے، جہاں اللہ والے ہوں وہاں فرشتے ہوتے ہیں، اور جہاں برے لوگ رہیں وہاں شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں، اور شیاطین فطرتاً سرکش خبیث ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے تو ان دو بندوں کو یقیناً کسی ایسی ہوائی چیز نے، جنات میں سے کسی چیز نے ان کو دبوچا ہوگا، کیونکہ وہ کافر جن بھی ہوتے ہیں نا، اور شیاطین ویسے بھی طبعاً بھی یہ سرکش ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا، فرمایا جب تم اصحاب ہجر کی بستی سے گزرو، قوم سمود کے ان کھنڈرات سے گزرو، تو آپ نے حکم دیا تھا کہ روتے ہوئے گزرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگتے ہوئے گزرنا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، سواری پر تھے، کپڑے سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اور آپ زار قطار روتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے گزر رہے تھے، بلکہ آپ نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی تاکہ وہ جلدی یہاں سے گزر جائے۔ چنانچہ یہ بھی حکم ہے کہ اگر برے لوگوں کے علاقے میں سے گزرو اور مجبوری ہو کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو کوشش کرو کہ تیزی سے نکل جاؤ۔ چنانچہ اگر آپ کو اللہ نے حج نصیب کیا ہو، یا آپ کبھی گئے ہوں ملک عرب میں عمرے کے بہانے، تو آپ کو میدان عرفات اور منا کے درمیان میں ایک وادی محصر ملے گی۔ وہ وادی محصر وہ وادی جہاں اصحاب فیل پر کنکر اور پتھر برسائے گئے تھے، جس کا سورہ فیل میں ذکر ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو ہمارا ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب میں گیا نا 1972 میں، حج ابھی نہیں تھا، تو ماہ رمضان سے پہلے ہم طائف کی طرف گئے۔ ہمارا ایک ڈرائیور تھا، دوست ہی تھا، عاصم عبدالسبحان کوفیہ۔ تو اچانک اس نے وہاں پہنچے نا، تو اس نے اچانک ہی گاڑی کی رفتار بڑی تیز اتنی تیز کر دی کہ ہمیں حیرت سی ہوئی کہ کیا ہو گیا اچانک۔ تو قبلہ فقی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ تھے، تو ہم سارے گھبرا گئے، کیا یار کیا گیا تم نے تیز اتنی گاڑی کیا دی؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا یہ وادی محصر سے گزر رہا ہے، کہ وہاں حکم ہے حاجیوں کو کہ جب اس وادی سے گزریں تو تیز رفتاری سے گزر جائیں، تاکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اس زمین پر زیادہ ہمیں ٹھہرنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ بات آپ کو اس طرح گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، تم میں سے بعض لوگ جوئے کے اڈوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تاش پتوں والوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور گھوٹلوں پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں خواتین آتی ہوں اور نامحرموں کے منظر پیش نظر ہوتے ہوں، یا اور کی غلیظ قسم کے پروگرام وہاں ہو رہے ہوں، یا غلط قسم کے کوئی ٹی وی پر پروگرام، کوئی ایسے چینل لگے ہوئے ہیں جو عریانی ہو، فحاشی ہو، اور آپ سمجھتے کوئی بات نہیں، میں بازار میں ہی بیٹھا ہوں چٹ جی بہلا رہا ہوں، تو خدا را تو مسلمان ہو، رسول اللہ کی امتی ہو، رسول اللہ کے ارشادات کو مد نظر رکھا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی محفل میں بیٹھو۔ سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے برے جگہ بازار ہیں۔ تو خیر، جب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح استغفار کرتے ہوئے گزر گئے، تو یہ تھے بلاد سمود۔ اس کے آگے بھی سفر اب ظاہر ہے پانی کی بڑی دقت تھی، اتنی پانی کی دقت ہو گئی تھی، اور یہ کہ امتحان بھی تھا، دیکھو نا کہ پانی ہے، چاہے قوم سمود کے کنویں سے لیا گیا پانی ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے نہ پیو، اوے حاجیو روزے دارو پانی ہے، اللہ کہتا نہ پیو، یہی تو امتحان ہے، ارے یہی تو امتحان ہے، اسی امتحان کو پاس کرنے تو مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں حج میں، یہاں روزے میں تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بس اوقات ادھر ادھر باتوں میں ہم نہیں سوچتے کہ داڑھی رکھو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، بیوی کہتی نہ رکھو، بھائی کہتا نہ رکھو، امی کہتی نہ رکھو، یعنی شادی نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، رسول اللہ کہتے رکھو۔ اسی طرح پانی ہے، اچھا حلال حرام، رسول اللہ کہتے حرام نہ کماؤ، پیٹ کہتا کماؤ، بیوی بچے کہتے کماؤ لاؤ۔ ہاں یہی امتحان ہے، اور یہی امتحان ہے تو میرے دوستو، اسی طرح پورا امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان بھی تھا صحابہ کرام کے لیے، مگر وہ وفاق کے پتلے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی۔ پیاس سے جاں بلب تھے، اونٹوں کو ڈال دیا، اونٹوں کو پلا دیا، لیکن کسی انسان نے پانی نہیں پیا جو رسول اللہ کا سچا فرما بردار تھا، اور اس امتحان میں وہ کامران ٹھہرے۔ بہرحال لیکن سفر اتنا تکلیف دہ تھا کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس صحابہ آئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پانی سے جاں بلا بہیں، ایک گھونٹ پانی اور آدھی کھجور ہمیں نصیب ہوتی ہے سارا دن کے لیے، تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم سواری کے اونٹوں کو ذبح کر دیں اور ان اونٹوں کے پیٹ میں، کیونکہ آپ کو پتہ شاید ہونا چاہیے اونٹ کو کہتے ہیں ریگستان کا جہاز۔ کوئی ہو سکتا ہے آپ سے ٹی وی چینل پر پوچھ بھی لے کہ ریگستان کا جہاز کس کو کہتے ہیں، تو آپ آج کل بچے سوچتے ہیں کہ یہ کہ حالانکہ چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے تھے پرانے زمانے میں، تو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں اونٹ کو، اس لیے کہ یہ ریگستان میں کئی دن کا پانی، کئی دن کا چارہ سٹاک کر لیتا ہے، بڑا صابر شاکر ہو کر کافی سارا بوجھ اٹھا کر چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ میدہ بھی اتنا بڑا دیا ہے کہ اس میں کچھ پانی سٹاک کر لیتا ہے۔ تو اتنی سواریوں کی قلت تھی کہ پہلے 3-3 4-4 5-5 ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم پیاس سے جاں بلا ہم مر جائیں گے، تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اونٹ ذبح کر کے ان کے میدے کا پانی نکال کر کوئی اپنا حلق تر کر لیں۔ اندازہ ہمیں ادھر سواریوں کی قلت ہے اور ان کے میدے سے پانی لے کر کے ہماری جان بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ سواریاں تو پہلے ہی کام میں، اب اس طریقے سے ہو جائے گا تو پھر تو اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ادھر سے ابوبکر صدیق آ گئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مہربانی فرما دیں اور اللہ کو کہہ دیں، اللہ سے پانی مانگ لیں کہ بارش برسا دے، تو وہ آپ کی بات کو موڑے گا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کو کہہ دیں تو وہ آپ کی بات کو ٹالے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تمہاری یہ رائے ہے کہ میں اللہ سے پانی مانگوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، آپ اٹھا کر دیکھی غزوہ تبوک کی تفصیلات سیرت النبی کتابوں میں سے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے پانی مانگا تو گنگور کٹائیں امڑ کر آئیں، اور سب نے برتن بھر لیے، پانی بھر لیے، اونٹوں کو پلا لیا، مشکیزیں بھر لیے، سیراب ہو گئے ایک بار۔ اور راوی کہتا ہے، صحابی کہتا ہے کہ خدا کی قسم جہاں ہم تھے وہاں اتنا پانی برسا کہ ہم سیراب ہو گئے، لیکن جب اپنی چھاونی سے آگے نکلے تو ایک بوند قطرہ نہیں گرا تھا کسی جگہ۔ جو اپنی چھاونی جس ایریے میں ہم تھے نا، وہ لشکر تھا، اس میں تو پانی خوب برسا، لیکن آگے جا کر دیکھا تو ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، ایسا تھا جس طرح صرف ہمارے اوپر برسایا گیا۔ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ کی یہ شان اجابت دعا دیکھی تو جو منافق، پتہ تو ہوتا تھا نا جن کے دل میں مرض ہے، تو بعض منافقوں کو بعض صحابہ نے کہا دیکھا میرے آقا کی شان، دیکھا کس طرح ان کے گورے گورے ہاتھ اٹھے تو کالی کالی کٹائیں سمٹ کر امڑ کر آئیں، کیونکہ ابو طالب نے ایک جگہ فرمایا وب یدا یستسقی الغمام بوجہی، وہ گوری رنگت والا محبوب کہ جس کے چہرہ اقدس کے صدقے میں اللہ سے بارش مانگی جاتی ہے، سمال الیتاما اسمت للاراملی، جو یتیموں اور بیواؤں کا اور یہ نگہبان ہے اور آسرا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو صحابہ نے بعض ان منافقوں کو ایک دو کو کہا کہ دیکھا ہمارے آقا کی شان۔ مقصد تو یہ تھا کہ ان کے دل میں ایمان لوٹ آئے، ان کا ایمان پختہ ہو جائے، یقین میں بدل جائے۔ مگر جو بد نصیب ہوتے ہیں، ایک منافق کہنے لگا نہیں آج فلانا ستارہ نکلا ہے تو اس کی وجہ سے بارش ہوئی، نجومی کہتے فلانا تارہ نکلے گا تو بارش ہوگا۔ آج کل بھی کئی نجوم میں منہ مارتے پھرتے ہیں کہ فلانا تارہ نکلا ہے تو اس وجہ سے بارش ہوئی، دوسرا کہنے لگا یار یہ کوئی بارش تھی، اتفاقاً 4 کڑیاں پہ گئیں تو انہیں نمبر بنانے پھرتے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی بکواس کی، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، مگر الحمدللہ جو ایمان والے ہیں آج 1500 سال بعد بھی ان کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ماننے والوں میں کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ بھی چلے گا۔ کوشش تو میری تھی کہ میں جلدی ختم کروں، اور اب اور زیادہ کوشش شروع کر دی ہے، کیونکہ آج ہے ماشاءاللہ، بس بند کر لیں، آج ہے